इंटरेस्टिंग जगह है। हाँ। ये ज़ियारत है माशाल्लाह। सब भाइयों को दावत देते हैं कि इस जगह आएं, ज़ियारत जिस करें। मुक़द्दस मकाम पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था, ये वो जगह है। देख लें, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली क़याम गाह थी ताइफ की। या रब्बना यही करती है चिड़िया फरियाद। वापस आ गई, लेकिन इनका जीना दुभर हो गया था। हुजूर के बगैर इनको भी अच्छा नहीं लगता था, सैयदा शीमा को भी अच्छा नहीं लगता था, इनके शोहर को भी अच्छा नहीं लगता था। तो ये लोग हैं, इस पहाड़ की बुलंदी पर हमने गाड़ी अपनी यहाँ पर खड़ी कर दी है। इस तरफ जो है वो मकाम है। उस मस्जिद की निशानात आज भी यहाँ की सरजमीन पर पाए जाते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर एक खम्बा है। दौर कदीमा की जो मस्जिद बनी थी, एक पिलर यहाँ पे है। ये देखें, यहाँ से दीवार उठती थी, ये इस हिस्से से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बहुत मुद्दतों के बाद, काफ़ी सफ़र करने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह उस मुक़द्दस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बचपना गुज़रा है। इस पहाड़ की बुलंदी पर हमने गाड़ी अपनी यहाँ पर खड़ी कर दी है। इस तरफ जो है वो मकाम है बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का जहाँ घर था। वहाँ पर ये पत्थरों से छोटा सा मकाम जो घेरा हुआ है, ये असल वो मकाम है। यहाँ पे उस्मानिया के ज़माने में जो मस्जिद बनाई गई थी, उस मस्जिद की निशानात आज भी यहाँ की सरजमीन पर पाए जाते हैं। और उमूमन लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं, पीछे की तरफ जो पत्थर छोटा सा थोड़े दायरे में दो कमरे बनाए हुए हैं, अक्सर लोग उस तरफ चले जाते हैं, इस तरफ, जबकि असल मकाम ये है। ये देखें, ये यहाँ पर एक खम्बा है। दौर कदीमा की जो मस्जिद बनी थी, उसका एक पिलर ये है और एक पिलर यहाँ पे है। ये देखें, यहाँ पे एक सरिया है, बाकी सरिया इसके नीचे छुपे हुए हैं। अगर मैं अंदर जाके दिखाऊं तो यहाँ से दीवार उठती थी, ये इस हिस्से से। ये दीवार की जगह है। सीधा अगर आप जाएंगे स्ट्रेट तो यहाँ पर भी आपको खम्बे के निशानात आज भी मिल जाएंगे, लेकिन अक्सर उमूमन आवाम की तवज्जो इस तरफ नहीं होती। ये देखें, यहाँ पर भी एक खम्बा है। ये देखें, ये सरिया है और यहाँ से सीधी दीवार जो है इस तरफ जाती थी। यहाँ पे ये देखें, एक खम्बा यहाँ पर है और दूसरा खम्बा अगर आप देखें इसके बाद, तो ये खम्बा यहाँ पर है। ये देखें, ये देखें, ये सरिया आज भी निशानी के तौर पे यहाँ पे मौजूद है और यहाँ से सीधी दीवार जाती थी उस तरफ। ये देखें, ये यहाँ पे सरिया है, मैंने जूम करके दिखाया आपको। तो ये जो पूरा इलाका है, ये असल उस मस्जिद की जगह है और मस्जिद वहीं बनाई जाती थी जो मकाम ख़ास होता था। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था असल जगह ये, याद है ना आपको? अभी भी सारे लोग जो है ना ऊपर की तरफ जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं। असल हलीमा सादिया का जो घर था वो इस मकाम पे था। ये असल लुक है उसका, जहाँ पे उस्मानिया के ज़माने में मस्जिद बनाई गई थी। समझ लें, देखें मैंने बताया है। नाज़रीन, थोड़ा सा तस्वुरात की दुनिया में सफ़र करें और ये आप सोचें कि वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा कि जब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया यहाँ लेकर आई थी। हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, माशाल्लाह, ये मदनी मुन्नी देखो नियाज लेकर आ गई। क्या बात है, सुन्नी जहाँ पे भी ये लंगर बांट रहे होते, लंगर खा रहे, लाहौर दे दो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, ये हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के नाम का लंगर भी आ गया है।
تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا. تو آپ سوچیں، یہ عرض کر رہا تھا کہ کیسی گھڑی ہوگی، کیسا سما ہوگا کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر یہاں پر آئی تھی. اچھا، حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ لے کر آ تو گئی حضور کو، لیکن جب حضور کے کمالات ظاہر ہوئے جب ظاہر ہونے شروع ہوئے تو ان کو سمجھ میں آ گیا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بچے کا جو کام ہے عام بچوں والا کام نہیں ہے. تو اب یہ جو ہے نا پریشان ہو گئی کہ کیسے ادب کرے، کہاں رکھیں، کہاں سلائیں، کہاں بٹھائیں. اس لیے ایک شاعر کہتے ہیں نا، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سے جے تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سے جے تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بہت سارے جو ہے بنو سعد کے لوگ آ گئے، یہ شکایت لے کر یہ بات انہوں نے رکھی، حلیمہ یہ بتا، ہم نے دیکھا کہ رات بھر تیرا گھر روشن رہتا ہے، یہ روشنی کیسی، نور کہاں سے آیا؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اتنی امیر تھوڑی نہ ہوں کہ رات بھر جو ہے وہ میں چراغ روشن کروں، یہ فقط اس بچے کی برکت ہے. اس نور والا بچہ جب سے میرے گھر میں آیا میرا گھر روشن رہتا ہے. اس علاقے کے جو بچے بیمار ہوتے تھے لا کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ بچوں کا جسم مس کرتے تھے تو ان بچوں کو جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی تھی. جسم سے مس کرنے کے لیے اتنے لوگ بچے لے کر آیا کرتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی نا، لوگوں کا جمگھڑا دیکھ کے بہت پریشان ہو گئی. انہوں نے کیا کیا، ایک چھوٹا سا گڑھا کھدوایا، مٹی نکلوائی، پانی بھروا کے حضور کو مڑیڑ پہ بٹھا کے دونوں پیر ڈبو دی. بنو سعد کے لوگ آتے اور وہاں سے پانی بھر کے لے کر جاتے تھے، سمجھ؟ تو یہ برکات حاصل کرنے کے لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دودھ پلانے کا زمانہ اسی مقام پہ حضور کا گزرا. یہی گھر تھا جہاں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں بیٹھ سکے، اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے. اس مقدس خاک کی برکت، ان فضاؤں کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے. اس مقدس خاک کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے. جو ناظرین دیکھ رہے ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جلد یہ گھر ادھر آپ کو بھی دکھائے. یہی آپ کا گھر تھا جو میں اس وقت اسکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اور سلطنت عثمانیہ کی یہ مسجد ہے جو ہم آپ کو کیمرے میں دکھا رہے ہیں. چونکہ مسجد جو بنانے کا کلچر تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا، 91 سن ہجری میں انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والے مقامات ہیں وہاں مسجد بنائی جائے. تو مکے میں، مدینے میں، طائف میں بہت سارے مقامات تھے جہاں پر اس وقت مسجد بنائی گئی. سمجھ رہے نا؟ پھر عباسیہ خلیفہ کا زمانہ آیا، اموی خلیفہ کا دور تھا، عباسیہ خلیفہ کا دور تھا، بادشاہ سلطان عبدالحمید، عثمانیہ، یہ سب آئے تو سب نے اس رواج کو قائم اور دائم رکھا. اور ابھی بھی یہ مقام ہے جہاں پر اس وقت ہم بیٹھے ہیں، لیکن لوگ غلط فہمی کی بنا پہ پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں. اصل مقام یہ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے 2 سال کا زمانہ جب ختم ہوا، چونکہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو گیا تھا، تو یہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کے یہ حضور کو واپس کر کے آ گئی، سپرد کر کے واپس آ گئی. لیکن ان کا جینا دوبھر ہو گیا تھا، حضور کے بغیر ان کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا، سیدہ شیمہ کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا، ان کے شوہر کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا. تو یہ لوگ پھر چلے گئے حضور کو مانگنے کے لیے. پتہ ہے نا کہ لجپال گھرانہ ہے، انکار نہیں ہوگا. تو انہوں نے عرضی رکھی کہ اجازت چاہتے ہیں ہم بچے کو دوبارہ لے کے جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کر دیا، لجپال گھرانہ ہے. تو پھر لے کر آئیں تو 4 سال کا زمانہ گزرا. 6 سال کا بچپنے کا جو زمانہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی وادیوں میں گزرا ہے. ہاں جی،
اس طرف جو ہے نیچے کی طرف ابھی ہم جائیں گے گاڑی لے کے، وہ مقدس مقام دکھاؤں گا جہاں پہ بچپنے کی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا۔ سینہ کیوں چاک کیا گیا تھا، ایک پورا ایک بیان ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اس مقام کی جانب۔ مولا 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 اللہ اکبر۔ چلے اب اس طرف ہم جائیں گے، گاڑی لے کے چلیں، چلیے اللہ۔ مولا 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 مولا۔ ناظرین، اب اس مقام کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں جس علاقے کے اندر، جس وادی کے اندر سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا۔ راستہ تھوڑا سا مشکل ہے، چلے آپ لوگ نیچے جائیں۔ یہاں پہ اصل گاڑی گھمانے کی جگہ نہیں ہے، بہت تنگ راستہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت تنگ راستہ ہے۔ اب اتنی بلندی میں آنے کے بعد پھر ہم کو نیچے جانا ہے۔ یہ دیکھیں آگے سے جو ہے تھوڑا سا راستہ ہے جہاں سے ہم گاڑی ریٹرن لے کر آئیں گے۔ بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، یہاں سے گاڑی ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب یو ٹرن ہم کر لیں گے۔ چلیں یہاں سے گاڑی یو ٹرن کرتے ہیں۔ پاکیزہ خاروں کو سلام۔ ہمارے فیصل بھائی کو اور صابر بھائی کو اتار دیا تھا، وہ لوگ یہ اس وادی میں چلے گئے ہیں جہاں پر واقعہ درپیش ہوا تھا۔ یہاں سے باہر کی طرف جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سونا، بہت پیارا کلائمیٹ ہے، بھینی بھینی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، خوبصورت خوبصورت نظارہ ہے یہ دیکھیں۔ جی حضرت کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ؟ ہاں؟ یہ وہ مقدس وادی ہے جہاں پہ سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا، اور اس وادی کو گھیرا ہوا دیکھ لیں، یہ وہ خاص جگہ ہے جہاں پہ اس وقت ہم لوگ حاضر ہیں۔ چلیں جی۔ چلیں جی ناظرین، اس مقدس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اس مقدس مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، دیکھ لیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی قیام گاہ تھی طائف کی، جہاں پہ حضور کا قیام ہوا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد صدر الصادرہ۔
نہر کے اس طرف گاڑی کھڑی کر دی ہم نے. چلیں جی. یا ربنا ارحم لنا. یہ دور قدیمہ کا بہت پرانا درخت ہے کھجور کا. یا ربنا ارحم لنا. نبوی قافلہ جب طائف میں داخل ہوا تو یہ پہلا مقام تھا جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. مسجد صدر الصادرہ جہاں اس وقت قائم ہے، یہ سامنے مسجد ہے جس کی زیارت کر رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں